الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف بد نصیبی کہ ایسا ضابطۂ حیات آج ہمارے دامن میں موجود ہے، لیکن ہم اس کے فیوز و برکات سے تہی دامن ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ یہ قرآن بدوؤں میں آیا تو ایسا انقلاب پیدا کیا جس کا تصور آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور وہاں سے لے کر آج تک کہیں نظر نہیں آتا۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، ہم بھی محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہم وہ کیوں نہیں؟ ہمارے اندر وہ تصورات کیوں نہیں؟ ہمارے خیالات ویسے کیوں نہیں؟ اور ہم مومن ویسے کیوں نہیں جن مومنوں نے اللہ کے نبی کے دامن سے وابستگی اختیار کی تو کائنات میں وہ انقلاب کا سبب بن گئے؟ اس بد نصیبی پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کا ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم بغور قرآن کو دیکھیں، اس کے احکامات پہ نگاہ ڈالیں تو قرآن اس انداز سے رہنمائی کرتا ہے کہ جو قرآن سے متعلق ہو جائے اس معاشرہ میں کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم دنیا میں بے وقار کیوں ہیں؟ آج ہم دنیا میں مظلومیت کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اس کا ایک سبب ہے کہ ہم نے قرآن کی رہنمائی سے اعراض کی زندگی اور بغاوت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اگر قرآنی احکامات، قرآنی رہنمائی ہمارے پیش نگاہ ہو تو آج بھی دنیا میں مسلمان ایسی طاقتور قوم ہے کہ کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن بدنصیبی ہے ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں، ہم اس پہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے انسان کو باوقار انسان بنانے کے لیے قرآن مقدس میں بہت سے ضابطے بیان کیے، اس مقام پہ بھی اللہ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہوا کیا؟ اسلام کے عظیم سپوت ابی بکر صدیق کی بیٹی پہ الزام لگایا، منافقوں نے اس الزام کو اڑایا، کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ اس میں کچھ نیک اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی شامل ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی کچھ عرصہ تک اذیت کی زندگی بسر کی، ابو بکر صدیق نے بھی اذیت کی زندگی بسر کی۔ جب آسمان سے اللہ نے سیدہ صدیقہ کی برات نازل کی تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو سزا دی۔ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کی محبوبہ، ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا اور غصے کا اظہار یوں کیا
کہ ان میں ان کی پھوپھی کا بیٹا مستہ بھی تھا. ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں مستہ سے کوئی تعاون نہیں کروں گا، اس لیے کہ غریب تھا، محتاج تھا، مسکین سا تھا آدمی. اس کے گھر کا خرچہ ابو بکر صدیق نہیں اٹھایا ہوا تھا. فرمایا آج کے بعد نہیں دوں گا. ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آسمان والے عرش والے کی جبین نیاز پہ تیوری پڑ گئی. ارشاد فرمایا میرے محبوب ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مخلوق خدا کی زندگیاں اور ان کی آسائشیں ان کے اختیار میں ہیں؟ ہم نے جن لوگوں کو دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ وہ ہمارے دیے میں سے حقداروں کو بھی دے، اور تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، محتاجوں کو نہیں دیں گے. سنو، اگر تم نے ان لوگوں سے اعراض کیا تو عرش والا رب تم سے اعراض کر لے گا. اگر ان پہ رحم نہیں کرو گے تو وہ تم پہ رحم نہیں کرے گا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ نظر رحمت نہ ڈالے؟ اگر یہ نہیں چاہتے تو ارشاد فرمایا ان لوگوں سے پیار، محبت اور عقیدت کا اظہار کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نے قرآن کے یہ الفاظ اور یہ انداز دیکھا تو مورخ کہتا ہے کہ رو رو کے صدیق اکبر نے اپنی داڑھی تر کر لی اور کہا اللہ میں ان لوگوں کو دوں گا، اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. اور پھر مستہ کا وظیفہ صدیق اکبر نے دگنا کر دیا. یہ ایک تصور تھا جو اس سے پہلے نہیں تھا. وہاں معاشرہ میں تو اناریت تھی، تکبر تھا، نسبت تھی، میں ہی میں تھا. وہاں تو یہ تصور نہیں تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تصور دیا کہ معاشرہ بدل گیا، سوچیں بدل گئی. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لوگ ایک دوسرے کی دولت کے دشمن، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن. ایسے معاشرہ میں محمد رسول اللہ نے وہ روح پھونکی، محبت، پیار اور الفت کی کہ تاریخ عالم ایسی چیز دکھانے سے قاصر ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ رہنمائی نہیں کی کہ اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو اور اپنے مجرم کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو. مل جاؤ، باہم یکجا ہو جاؤ تاکہ دنیا میں تمہاری قوت قائم رہے، تمہارا نام رہے اور تمہیں عزت اور وقار مل سکے. یہی تصور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ معاف کرو ان کو جنہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا ہے. اور اگر تم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لو تو معاشرہ تمہارا ایک بہترین اور باوقار معاشرہ بن جائے گا. اللہ کے نبی نے صرف یہ واضح نہیں کیا بلکہ ایسے مجرموں کو معافی کا اعلان کیا ہے جن کے جرم کی معافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ اللہ کی توحید کا پرچم لے کے آگے بڑھتے ہیں. اختلاف کیا جاتا ہے، سد سکندریاں کھڑی کی جاتی ہیں، تحریک اسلام کو ناکام کرنے کے لیے کفر کے اتحاد بنائے جاتے ہیں، لیکن تنہا محمد رسول اللہ کی ذات اپنے چند ساتھیوں کو لے کے میدان میں نکلتی ہے اور اعلان کرتی ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اپنے منہ سے یہ کہہ دو، پھر اپنے کردار سے ثابت کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تنہا طاقت ہے
جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو کہنے والا نہیں، کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ ایک تصور دیا محمد رسول اللہ۔ سب کو چھوڑ دو، سب سے ٹوٹ جاؤ، باہم یکجا ہو جاؤ، محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہے، اللہ کے نبی نے کافروں کے خلاف اعلان جہاد کیا، میدان میں کفر و اسلام کا قتال ہو رہا ہے، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ کائنات کی آقا محمد رسول اللہ کے غلام اسلام کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے خون کے نذرانے دے رہے ہیں۔ تڑپتا ہے لاشا، گرتا ہے وجود، اور زبان سے لا الہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ مقصود کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ محض یہ کہ کائنات کو ایک تصور دے کے ایسی ڈوری میں باندھ دیا جائے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، ان کا اتفاق، ان کا اتحاد، کائنات میں کوئی نعم البدل ایسا تھا نہ ہو۔ یہ تو تصور۔ میدان جہاد میں کافر کے خلاف مسلمان لڑتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ قیادت کر رہے ہیں۔ لڑائی ختم ہوئی، کافر میدان سے بھاگا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے کون کون سے صحابہ جام شہادت نوش کر چکے، اللہ کے نبی فلاں صحابی، اللہ کے نبی فلاں صحابی، اللہ کے نبی فلاں صحابی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کا نام لیتے ہو، مجھے میرا چچا نظر نہیں آتا، حمزہ کہاں ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ حمزہ کو ڈھونڈنے کے لیے خود نکلتے، ایک مقام پہ حمزہ کی لاش پڑی ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا، ناک کٹی ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، سینہ چاک اور دل کو چبایا ہوا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا کاش مجھے صفیہ کے غم کا احساس نہ ہوتا تو چچا تیری لاش کو یہیں پڑے رہنے دیتا۔ آسمان پہ اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والے درندے تیری لاش کو کھاتے اور قیامت کے دن تو انہی کے پیٹوں سے نکالا جاتا، لیکن مجھے صفیہ کا دکھ ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے چچا کا یہ حال کرنے والوں کو پیغام دے دو، میں 70 کافروں کا یوں ہی مسئلہ کروں گا جس طرح محمد کے چچا کو کیا گیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں ویسے ہی مسئلہ کروں گا 70 کافروں کا جنہوں نے میرے چچا کا مسئلہ کیا ہے۔ آسمان سے قرآن آ گیا، اللہ فرمایا میرے محبوب میں نے تو ساری کائنات کے لیے تجھے ہیرو بنانا ہے، تیرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے قسم کا فدیہ دیا اور اپنے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آج کے بعد محمد کی زبان سے یہ کلمات نہیں نکلیں گے، لیکن دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا، مکہ فتح ہوا۔ نبی کونین محمد رسول اللہ کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے چچا سے یہ حال کرنے والا کون ہے۔ ابھی سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی، اللہ کے نبی کے باغیوں کی بیٹی، اللہ کے نبی سے قتال کرنے والوں کی بیٹی، جس نے کہا جو محمد کے چچا حمزہ کو قتل کرے گا
میں اس کو آزادی دے دوں گی۔ وحشی اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو محمد کے چچا کو قتل کر دو۔ وحشی نے قتل کیا آقا کائنات محمد رسول اللہ کو، اس کا علم۔ کائنات کا سب سے بڑا محبوب، رب کائنات کے محبوب نے کہا اسد اللہ واسد رسول، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور محمد کا بھی شیر ہے۔ سید الشہداء یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن جب سب شہداء کو اٹھایا جائے گا، سردار محمد کے چچا حمزہ کو بنایا جائے گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، مکہ فتح ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، ہندا بھی آئی، آ کے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تسلیم کرتی ہوں، مانتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اور کائنات میں سب سے کمزور طاقت تنہا مکہ سے نکلا، اتنا بڑی تحریک پیدا کی کہ آج زمانے کا سب سے بڑا کفر جب اس کی تحریک سے ٹکراتا ہے تو پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کسی ایسی طاقت کا ہاتھ ہے جس طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو وہ عورت تھی جس نے محمد رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اللہ کے نبی نے آنکھیں جھکا لی، منظر چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی، ایک شخص اور آتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا نبی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے چچا کا قاتل ہے وحشی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھی اور ارشاد فرمایا وحشی تو نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، محمد کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ وہ شخص جس کو چھوڑنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اس نے کلمہ پڑھا ہے جا میں تجھے اللہ کے نام پہ معاف کرتا ہوں، لیکن ایسا کرنا کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے میدان کارزار میں اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس کی معافی کا کوئی انداز نہ تھا۔ سبب کیا ہوا؟ سبب ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ کلمے نے اس کی جان کو بچایا، اس کے مال کو بچایا، اس کی خون کی حلت کو بچایا۔ سبب تھا کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ زمین میں قوت پیدا کرنی ہے اتحاد و اتفاق سے، اور بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کرنا ہی مسلمانی اور مومن۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے نہیں، یہی بات نہیں، اللہ کے قسم نبی رحمت محمد رسول اللہ نے وہ مثالیں پیدا کی ہے کہ چشم فلک نے اس زمین پہ کبھی وہ نظارہ نہیں دیکھا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرمائے، بیٹی نے اپنے بابا کے پاس آنے کی کوشش کی، چند اوباش نکلے، سیدہ کو ڈرایا دمکایا، اور ایک بد نصیب آدمی نے ان کو نیزے کا کچوکا دیا، حبار بن الاسود نے، سیدہ گر گئیں، پیٹ میں بچہ تھا، وہ اسی چوٹ کے سبب فوت ہو گیا۔ سیدہ بھی مورخ کہتے ہیں کسی تکلیف کی بنا پہ فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سنا، اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا کہ ایسا بد کردار آدمی جو ایک معصوم عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کا قصور بھی کوئی نہیں، جس نے جرم بھی کوئی نہیں کیا،
صحابہ میں بیٹھے اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ اس بات کو نوٹ کر لو کہ حباب بن اسود کو زینب کے قتل میں قتل کرنا ہے اور اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی تھامے ہوئے تو تب بھی اس کو قتل کر دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ پہلا. آج کعبۃ اللہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے مفتوح ہے. وہ سرزمین مقدس جس کو آج تک کسی نے فتح نہیں کیا تھا، بطور فاتح اگر اس میں کوئی قدم داخل ہوا تو وہ محمد رسول اللہ کا قدم داخل ہوا. ثقلین کے تاجدار مکہ کو فتح کر کے اللہ کے گھر میں گردن جھکائے کھڑے اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف اور توصیف کر رہے ہیں نبی رحمت محمد. اب لوگ محمد رسول اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے باغی سرکش جن کو دیکھنا گوارا نہیں تھا محمد رسول اللہ، وہ سارے پیش ہو رہے ہیں. ایک شخص بھی چپکے سے آتا ہے، آگے کہتا ہے یا نبی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی نے دیکھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حبار ہے، اس کی معافی کی گنجائش نہیں، کعبہ کے غلاف کو تھاما ہوا ہو تب بھی قتل کر دو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کی طرف دیکھا، اس نے کلمہ اپنے منہ سے پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ کے سامنے. کہنے لگا اللہ کے نبی اپنے دامن میں ایسی بڑاوت ہے، ایسا چہرہ سیاہ ہے کہ محمد کے سامنے اٹھا نہیں سکتا، لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کائنات میں واحد اللہ کی ذات ہے، لا الہ. جتنوں کو ہم پوچھتے تھے، جن کی ہم پرستش کرتے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے، جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی معبود نہیں اور تو اللہ کا محبوب رسول ہے. ظلم ہوا مجھ سے، بربریت ہوئی، ایسے جرموں کا ارتکاب کیا کہ ان کی معافی کی گنجائش نہیں. اس میں کوئی شک نہیں، کسی عدالت میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں معافی کی گنجائش نہیں، لیکن محمد کے دامن رحمت میں معافی کی گنجائش ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا حبار یہ اللہ کا تجھ پہ احسان ہے، اللہ نے تجھ سے اچھائی کی ہے. اذا اذ اہداکا للاسلام، جب اللہ نے تجھے اسلام کی ہدایت دے دی ہے. لقد عفوت عنک، جا محمد نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. ایک تصور حیات جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. اللہ کے نبی کا صحابی ابو ہریرہ کہتا ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہیں، تحریض دلاتے ہیں، ان میں اندر رحمت کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الفاظ پر آیا لا تنزع الرحمت الا من شقی. صحابہ کسی کے دل سے رحمت کا جذبہ نکالا نہیں جا سکتا سوائے بدبخت آدمی. یعنی کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ غور فرمائیں، غور فرمانے والی باتیں ہیں. جب تک ہم اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہوئے، جب تک نبی کائنات کی رہنمائی پہ غور نہ کیا، کائنات کے رب کی قسم دنیا میں ذلیل اور خوار ہی رہیں گے. اٹھا تاریخ، دنیا میں جو عزت و وقار اللہ نے مسلمان اور اسلام کو دیا ہے، کوئی قوم وہ وقار پا ہی نہیں سکی. اور آج جس طرح ذلت و نکبت کے گڑھے میں گری ہوئی ہے قوم مسلم، اور کوئی قوم اتنی ذلت و نکبت میں نہیں پڑی. تو سبب کیا ہے؟ کبھی غور تو کرو. سوچو تو صحیح، گھروں میں بیٹھے آنسو بہاتے ہو، اور اچھے لوگ ہیں سجدہ میں گر کے آنسو بہاتے ہیں، نمازوں میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ محمد کی امت ذلیل ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، دعائیں نہیں مانگتے. نیک لوگ مانگتے ہیں اور بدماش اسی پہ خوش ہے، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. اور کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ نبی کائنات نے رہنمائی کیا کی ہے ہماری،
کیا اس رہنمائی کے بغیر عزت پائی جا سکتی ہے؟ کیا اس رہنمائی کے بغیر وقار پایا جا سکتا ہے؟ ارشاد لا تنزع الرحمت الا بشقی، رحمت اللہ ایک بدبخت انسان سے چھینتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے یہ فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ غور کون کرے؟ کبھی کسی نے حدیث ہی نہیں سنی؟ سنے کس طرح؟ سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، رنڈی خانے آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، چغل خانے آباد ہیں، غیبت خانے آباد ہیں۔ مسلمان کا کردار مسلمان جیسا رہا ہی نہیں ہے۔ باغی اسلام کا ہو، عزت کیسے مل جائے؟ وقار کیسے مل جائے؟ یہ پریشانیاں کیوں نہ ہو؟ لا تنزع الرحمہ الا بشقی، فرمایا بدبخت سے رحمت کا جذبہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو اور تو کرو، کیا ہمارا معاشرہ، ہمارے لیل و نہار، ہمارے تمام ممالک ذلت و نکبت کا شکار نہیں؟ یہی بد نصیبی۔ فرمایا جس کی قسمت میں بد نصیبی لکھی گئی وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپس میں محبت ہو، آپس میں پیار ہو، آپس میں شفقت ہو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کا تصور موجود ہو، تو کیا مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ایسا ہی ہے جیسے آج؟ نہیں۔ جب اتحاد پیدا ہوا، اتفاق ہوا، جب محمد رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق قریب آئے، تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ لوگ اکرما کو ابو جال کا تان دیتے۔ اللہ کی قسم، اور کہاں گیا اسلام، کہاں گئی مسلمانی، کہاں گیا تصور محمد رسول اللہ؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے کمینہ آپ کا دشمن کون ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جال۔ اور جب ابو جال کے بیٹے اکرما کو لوگوں نے تان دیا، کہتے ہیں چھوڑ، بڑا تو مسلمان بنا بیٹھا ہے، تیرا باپ ابو جال تھا۔ اکرما کے چہرے پہ پریشانی آئی، محمد رسول اللہ تڑپ اٹھے۔ ارشاد فرمایا سن لو، آج کے بعد کوئی انسان، کوئی صحابی اکرما کو اس کے باپ کا تان نہ دے، اس لیے کہ اکرما تو جنت کا ایک فرد ہے۔ میں نہ سنوں کہ کسی نے اکرما کو تان دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا باغی، مسلمانوں کا قاتل، باغی اسلام، سب سے بڑا دشمن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کوئی اس کو باپ کا تانا دے کے اس کو شرمندہ نہ کرے۔ ہے ہماری کچھ سوچ؟ من حیث القوم، عوام الناس کی، خواص الناس کی، حکمرانوں کی، قائدوں کی، منبر پہ کھڑا ہونے والوں کی، کسی کی سوچ یہ ہے؟ کوئی سوچ نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان بدبخت ہو جاتا ہے اللہ رحمت کے جذبات چھین لیتا ہے۔ آج صرف مسلمان قوم ایسی ہے جس میں آپس کے رحم کے جذبات مفقود ہیں، بلکہ ممکن ہی نہیں ان کے دلوں میں، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے، ارشاد فرمایا صحابہ تم طاقتور کس کو سمجھتے ہو؟ بہادر، طاقتور؟ اللہ کے نبی طاقتور تو وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہے، جو سامنے آئے بچھاڑ دے اسے، جو سامنے آئے پچھاڑ دے اسے، جو آئے مسل دے اسے، جو سامنے آئے کچل دے اسے۔ طاقتور اس کو کہتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیمانے بدل لو، اپنی سوچیں بدل لو، اپنے فکر بدل لو۔ تمہارے نزدیک طاقتور وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے، محمد کے نزدیک طاقتور وہ ہے جو غصے میں معافی کا اعلان کر دے، جو غصے میں خود پہ کنٹرول کرتا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاقتور انسان ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ غصہ انسان کو احمق بنا دیتا ہے، یہ بے قابو ہو جاتا ہے،
اور بے قابو ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قتل و غارت، مار دھاڑ۔ اللہ نے اس مسلمان قوم کو اس بربادی سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، میرے محبوب ان کو کہو، بتاؤ ان کو مومن کیا ہوتا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، قرآن کہتا ہے میرے محبوب ان کو کہو، بتاؤ ان کو مومن کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو یہی پتہ نہیں کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ اور مومن کی پہچان ہے، اللہ کی قسم دھرتی پہ الا ماشاء اللہ ہم سے اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا، ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اسلام کو جانتے ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اسلام کیا ہے، اور تعلیم اسلام سے دن رات بھاگی، پتہ ہی نہیں، اپنے ہاتھوں قانون اسلام کو لتاڑتے ہیں پاؤں کے نیچے، توڑتے ہیں بندن محمد رسول اللہ کا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ کیوں ساری باتیں کی ہیں؟ اس لیے کہ غصہ قتل و غارت کا سبب بنتا ہے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہے کہ ان کے دلوں میں بغاوت نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، عناد نہیں، بلکہ اس کو نکال کے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اور محبت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا دل میں رحمت کے چراغ جلتے ہوں۔ اس لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، نشانی اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ کے ساتھ چھوڑ دی ہے، اور قیامت تک جو نبی کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے رہیں گے، یہ نشانی ان کے ایمان کی نشانی رہے گی۔ اگر ہم میں نہیں تو ایمان نکلتا جا رہا ہے، مسلمانوں سوچنے کی بات ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب کوئی جاہل آ کے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب کوئی جرم کرتا ہے، جب کوئی ان کی عزت کو اچھالتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، فرمایا ہم یغفرون، غصہ آنے کے بعد اللہ کا قرآن سامنے آتا ہے، محمد کا کردار سامنے آتا ہے، اپنے مجرم کو معاف کر دیتے، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار دیا ہے ہمیں، کیوں؟ کہا ابو بکر معاف کر دو، اگر معافی چاہتے ہو تو رحم کرو، اگر رحم چاہتے ہو تو۔ کیوں؟ کہ بغض، حسد، عناد انسان کو انسان سے دور کرتا ہے، معاشرے کو بے وقار بناتا ہے، معاشرے میں خرفشاری پیدا کرتا ہے، اور محمد تو کائنات میں معاشرتی طور پہ انسانوں کو محبت اور پیار دینے کے لیے آئے ہیں، بغض اور اولاد دینے کے لیے نہیں۔ اس لیے فرمایا مومن کی علامت ہے جب وہ کبھی غصے میں آتے ہیں، کوئی جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی ان کو غصہ دلاتا ہے، ایسا کردار ادا کرتا ہے، ناپسندیدہ ہے، فرمایا ہم یغفرون، وہ ان لوگوں کو معاف کر دیتے۔ اور جس معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے، معاشرہ تو وہی بے نظیر معاشرہ تھا، معاشرہ تو وہی پروکار معاشرہ تھا، اور اس معاشرہ کو بنانے کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیہ مقدسہ کے اندر رنگ برائے اپنے ایک فرمان سے۔ ارشاد فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ غور تو کرو نبی رحمت محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے بہت باغی، بہت دور، اور ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا ایس پی بنے،
میرا بیٹا جج بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا محمد کی سنت کا علم بردار بن جائے. ہے کوئی بھی نہیں. اور یار میں کسی کو نہیں، مجھ سمیت ہم باغی اسلام کے بن گئے ہیں. تصور اسلام کا نہیں، خیال اسلام کا نہیں، احکامات اسلام کو دن رات ٹھکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. آپ دیکھیں گارڈر پڑا ہوا ہے، سریا پڑا ہوا ہے، ریگ پڑی ہوئی ہے، سیمنٹ پڑا ہوا ہے، بجری پڑی ہوئی ہے، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. تو ان کی کوئی قدر و منزلت ہے؟ جس کا دل چاہے اینٹ پکڑے ادھر اٹھا کے پھینک دے، ریگ کو بڑے اڑا دے، سیمنٹ کو پکڑے بکھیر دے. لیکن جب یہ سب چیزیں مل کے ایک عمارت بنتی ہے تو ان کو تباہ کرنے کے لیے بم چلانے پڑتے، اتنی مضبوط. فرمایا مومن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن وہ ہے جس کا کردار یہ ہے جو اس عمارت کا کردار ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. لگاؤ کو اینک، مجھے تو نظر نہیں آتا، آپ اینک کو لگائیں، ایسی دوربینیں خود بھی لگائیں اور ساری دنیا میں دیکھیں کہ کیا مسلمان اس تصور محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. غزہ کی پٹی پہ یہودیوں نے یہ کر دیا ہے، غزہ کی پٹی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جلوس نکالو. پہلے ہمارے کوئی جماعتیں تھی جو کہتی تھی جلوس تو فضول ہے، یہ تو بیوقوفی حماقت ہے. تو جناب کیا کریں، جہاد کرو. اب سارے جلوس نکالتے ہیں. اور اسرائیل کو روکنے کے لیے جلوس کی ضرورت نہیں. اگر ہم مومن ہیں تو ان پہ اٹیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر سارے کافروں سے مقابلہ بن جاتا ہے تو بن جائے. اللہ کہتے ہیں میدان میں تم آ جاؤ، مدد میں تمہاری کروں گا. میرا ایمان ہے رب کائنات کی قسم، اگر سارا کافر مل کے اسرائیل کی پیٹھ پہ کھڑا ہو جائے، مومن بن جائیں، تو ایک لمحہ کے لیے اسرائیل کی طاقت نہیں آنکھ اٹھا کے مومن کی آنکھ میں آنکھ ڈال بات کر، نہیں طاقت اس میں. 56 اسلامی ممالک ہیں، طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر، باقی اسلام کے لٹیرے ہیں، لوٹ کے آگے اور مسلمانوں پہ مسلط ہو گئے. ان کے دلوں میں نہ ایمان ہے اور نہ محمد رسول اللہ کی غیرت ہے. 56 ممالک ہیں، کافروں کا ڈیرا ہے، بدماش ہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے کام نہیں آ سکتے. مسلمانوں 56 تمہارے ملک ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم تھام کے اللہ کی رحمت پہ امیدوار بن کے میدان میں آؤ، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. سارے کافر تمہارے پاؤں کے نیچے پامال ہو جائیں. اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، کافروں کا ڈیرا، کافروں کے ایجنٹ مسلمان اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. وہاں بھیک بھی کوئی کام ہے؟ کمزوری انسان کو بغیرت بنا دیتی. کمزوری نہیں ہونی چاہیے مسلمان میں. اللہ نہیں مانتے؟ کیا غزہ کے لوگوں کا یہ حق نہیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ شد و بعض ہوگا کا، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے. ہم مضبوط کرتے. پاکستان پہ پریشانی کا وقت آیا، عرب لوگ پیار پیچھے کھینچتے. ایران چھوڑو، ایران کو، ترکی، دوسرے ایسے ممالک، چلو جی پاکستان کو ہی ہے نا، غزہ میں ہو رہا ہے اور غزہ والے لوگوں سے ہی ہے نا. اللہ کی قسم ایمان یہ نہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان یہ ہے کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں. ہم امیر، سارے جہاں کا جج ہمارے جگر میں ہے. اگر اس جگر میں مسلمان کی ہمدردی نہیں تو 56 اسلامی ممالک جن کے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلام کے باغی ہیں. وگرنہ قرآن کی آواز پہ
اسرائیل کو پابند کرنا چاہیے، اگر نہیں تو اس پہ اٹیک ہونا چاہیے، حملہ ہونا چاہیے. اور اسلامی تنظیم کہتے ہیں جی کوئی بنی ہوئی ہے، اس نے بھی کہہ دیا جی ہمارا کام یہ تو نہیں ہے ہر مسلمان ملک میں کوئی خرابی ہو تو ہم وہ جا کے دور کرے. یہ مسلمان نہیں ہے. نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک ڈھال ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الراحمون علیہم الرحمن، فرمایا سنو رحم کرنے والے پہ رحمان رحم کرتا ہے، رحم کرنے والے پہ رحمان رحم کرتا ہے. مطلب کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا؟ سمجھتے نہیں، حدیث کے باغیچے کے قریب سے نہیں گزرتے. اور یہ حدیث کا مطلب ہے جو آدمی رحم کرتا ہے کسی پہ اللہ بھی اس پہ رحم. نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جب کسی مومن پہ تکلیف آتی ہے دوسرا مومن تڑپ جاتا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے. تمہاری تو سوچ ہی ہے نہیں. الراحم علیہم الرحمن. اور پھر اللہ کے نبی نے پکار کے مسلمانوں کو کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور پاکستانیوں غزہ کے لوگوں کی امداد کرو، کل تم پہ وقت آئے تو اللہ تمہاری مدد کرے. وگرنہ ایسی بات کوئی نہیں. تیار رہو، بڑی دور کی باتیں نہیں ہیں. کافر سازش کر رہا ہے، کافر دن رات مصروف ہے. اسلام کی سپر طاقت پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. اللہ ان کو غارت کرے جب تک پاکستان کی دھرتی پہ صحیح کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں کافر قریب نہیں پھٹک سکتا انشاءاللہ. ان کافروں کی کوچے کاٹ دیں گے، ان کے سر اڑا دیں گے، ان کے گلے کاٹ دیں گے. کوئی بھی وقت کی موجودگی میں پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا نہیں دے سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کے لیے رحم کے جذبات پیدا کرو، اللہ تب تم پہ رحم کرے گا. کہ رحم پہ اللہ رحم کرتا ہے. جس دل میں رحم نہیں، جس دل میں شفقت نہیں، جس دل میں قربانی کے جذبات نہیں، فرمایا اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل نہیں ہوتی. اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے یہ کیا ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یعنی اللہ نے کوئی مخصوص نہیں کیا، بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پہ بسنے والے لوگوں پہ رحم کرو. ان زمین پہ بسنے والے لوگوں میں کافر بھی آ جاتا ہے، لیکن کافر وہ جو مسلمان کا مطیع و منقاد ہے. اسلام کا باغی کافر اس قابل نہیں، اور اس کی ایجنٹی کوئی مسلمانی نہیں. اس کے سامنے زانو اور گھٹنے جھکا دے کوئی مسلمانی نہیں. رب کہتا ہے یا رب کی مان لو یا شیطان کی مان لو جو تمہیں ڈراتا ہے خوف زدہ کرتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس بات. مکہ فتح کیا، فوجیں داخل ہوئی. ایک صحابی کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، خوب خون گرائیں گے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھنڈا لے لیا کہ نہیں نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو محمد کی رحمت کا دن ہے. اور بالکل کائنات محمد رسول اللہ کافر پہ رحم کر کے دکھائے. سارے کافر اکٹھے، نبی رحمت محمد رسول اٹھنی پہ بیٹھے ہوئے. کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پتھر مارنے والے، کونین کے آقا پہ نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کا اوجھ رکھنے والے، رحمت کل کائنات کے نازک پاؤں کے نیچے کانٹے رکھنے والے، نبی رحمت محمد رسول اللہ کو گالیاں دینے والے آج مجرم بن کے محمد رسول اللہ کے سامنے. بتاؤ کیا کرتے رہے ہو؟ تمہارا ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وجزا
اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بجزا سیئۃ، برائی کا ہی سزا برائی ہے۔ فرمایا اگر تم سے کوئی برائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، مار دھاڑ کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، تو قتل و غارت ہی اس کی سزا ہے۔ بجزا سیئۃ مثلھا، اور فرمایا فمن عفا فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اجر اللہ سے پائے گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پہ رحم کر کے بتایا کہ مسلمان پہ ہی نہیں، کافر پہ بھی محمد رحم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آ جاتا ہے، کیا چاہتے ہو تمہاری سزا؟ وہ بلال کو انگاروں پہ لٹایا، صہیب کو پتھروں پہ لٹا کے کھینچا، خباب کے جسم کے چیتھڑے اڑائے، محمد کے اوپر گند ڈالا۔ بتاؤ، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس قابل نہیں، لیکن تیری رحمت میں گنجائش ہے۔ فرمایا کافرو لا تثریب علیکم اليوم، جو محمد کے دامن رحمت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافروں کو معاف کر دیا۔ بیٹی کا قاتل ہے، ظلم اور جبر کرنے والا ہے، آ گیا معافی مانگ لی، اللہ کے نبی نے معافی دے دی۔ میرے دل نے، میرے وجد نے کہا کہ دیکھو جس کو غلاف کعبہ پناہ نہ دے سکا، محمد کی رحمت نے اس کو بھی پناہ دے دی۔ یہ ہے جذبہ محمد رسول اللہ جو ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ ایسا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، اتفاق و اتحاد، کہ یکجا قوم بن کے ساری کائنات کے لیے ایک پیغام بن جاؤ۔ کیا آج ہم وہ پیغام ہیں؟ اور اللہ کی قسم حقیقت ہے جب تک ہم اسلام سے یوں وابستہ نہ ہوئے وہ عزت وقار نہیں مل سکتی جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو وقار ملا تھا۔ عزت تو اس سے ملتی ہے جس کا دل قرآن کی طرف مائل ہے، جس کی آنکھیں قرآن پڑھتی ہیں، جس کے کان محمد رسول اللہ کا پیغام سنتے۔ جو یہ نہیں کرتا مسلمان کی تسبیح کرتے رہو۔ ذرا کہو نا کہ یہ مسلمان ہی نہیں تو شکایتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سارے ہی کافر ہیں۔ پہلے اپنے ایمان کا جائزہ تو لو، اندر تو جھانکو، تو واقعی مسلمان ہو۔ اللہ کی قسم جو مسلمان اسلام کی تعلیم سے بغاوت کی زندگی بسر کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو ضرور کہے گا کہ تم وہ مسلمان نہیں ہو جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ ہوتے تو آج دنیا میں تختہ عرش پہ مسلمانوں پہ کوئی ظلم و ستم نہ ہوتا۔ ایک طاقت اسلام کی ہے جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک طاقت اسلام کی، اسلام کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ لیکن آج اسلام بھی مظلوم ہے، مسلمان بھی مظلوم ہے کہ مسلمان کہلانے والا اس اسلام سے وابستہ نہیں جو قرآن میں اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ اور آج اسلام ہمارے سامنے وہ اسلام نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے۔ یہی سبب ہے ہماری تباہی کا، یہی سبب ہے ہماری بربادی کا۔ ہم کافر سے محبت کرتے ہیں، مومن سے دشمنی کرتے ہیں۔ ہم کافر کو سلام کرتے ہیں، مومن کا قتل عام کرتے ہیں۔ ہم کافر کو قتل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مومنوں کو مقتول ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں قیامت کو ہوگا، لیکن اللہ کا پیغام سن لو۔ رب کائنات اپنے مسلمان اور مطیع و منقاد لوگوں کو کہتا ہے کہ اوے سن لو میرے مطیع و منقاد لوگوں، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، وہاں بوڑھے چیختے ہیں، بچے چیختے ہیں، عورتیں پکارتی ہیں اللہ کوئی مددگار بھیج۔ اللہ شکوے سے قرآن میں کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے ہو۔ شکوہ کرتا ہے اللہ۔ تو جس بات کا اللہ شکوہ کرتا تھا وہی بات ہم میں موجود ہے۔ غزہ کی پٹی خون مسلم سے سرخ ہے، لیکن کسی مسلمان کا دل کبھی ان کے لیے نہیں تڑپا۔
اس آئینے میں اپنے ایمان کو دیکھو. اگر واقعی تم اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتے ہو تو تمہاری قسمت ہے، وگرنہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں. مومن وہ ہے جو کافر کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کافر کو پامال کرنے کی تدبیریں کرتا ہے اور اپنے مومن بھائی کا دفاع کرتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم میں نے عرض کیا تھا کہ المومن للمومن کل بنیان یشد بعضہ بعضا. اگر یہ کردار نہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.